رہا ہوں کراچی میں پیپلز پارٹی ہی کی حکومت تھی سندھ میں. ان کا وفاق میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات تھے. وفاق ظاہر انہی کے پاس تھا. ایم کیو ایم کے ساتھ مفاہمت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. آپ اس وقت تک میرے خیال ہے ان کے ساتھ ہی تھے. نہیں، آپ یقیناً میں ساتھ تھا. ٹھیک. جناب من کراچی میں ایک زمانے میں 100 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک طیارہ اڑتا تھا رحمان ملک صاحب کو لے کر کے, اور وہ الطاف حسین صاحب کے پاس جا کر کے الطاف حسین کے پاس جا کر کے اور وہ معاملات کو ادھر ادھر کر دیتے تھے. کراچی میں کھلاڑی ایسے ہی آؤٹ ہوتے رہتے تھے. وہی حکومت موجود ہے اور وہ عوام کو اتنی سینسٹیو ہو گئی ہے, اتنی پرو ایکٹیو ہو گئی ہے, اتنی کمپیٹنٹ ہو گئی ہے اچانک راتوں رات کورونا کے آنے سے, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں کورونا سے متاثر نہیں ہونے دیں گے. وہ لوگ جو راشن نہیں بانٹ پا رہے, وہ لوگ جن کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں, میں تفصیل میں گیا تو معاملات دھرم برم ہو جائیں گے. آپ کو یہ ساری باتیں ایزی ٹو سالو لگتی ہیں؟ یہ معاملات ایسے ہیں؟ عارفین بھائی, ایسے کسی کی انٹینشن کو جج کرنے کا ڈیفینیٹلی پیمانہ میرے پاس نہیں ہے. میں تو انٹینشن کی نیت کے اوپر میں تو سمٹمز جو نظر آ رہے ہیں میں اس کے اوپر. آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹ ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ایفیشینٹ نہیں ہوئی ہے. بالکل ایفیشینٹ اس وقت ہوتے کہ جب ہر سیگمنٹس آف سوسائٹی کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے. بھئی یہ تو بہت آسان ہے, آپ ایک پریس کانفرنس 4 ٹی وی لگائیں اور آپ پریس کانفرنس کریں سب بند. بس سب بند سے جو ہے وہ یہ ایفیشنسی نہیں ہوئی, یہ نااہلی ہوئی نا. آپ اس ہر سیگمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کے پاس 2 مہینے تھے, آپ کے پاس کرونا جب آیا پہلا تو آپ کے پاس 2 مہینے تھے ہر واکس آف لائف کے سسٹم کو طے کرنا. نہیں کیا آپ نے طے, آپ نے نیچے آن بورڈ سب کو نہیں. یہ تو آپ کے پاس جب بلا آتی چلی جا رہی ہے, جب مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ جب بزنس مین آپ کے سر پہ چڑھ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ جب لوگوں کو نکالنا شروع کر رہے ہیں, جب آپ ان سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, تو ہم نے پریمپٹیو بات کوئی بھی نہیں کی ہے. یہ ایفیشنسی نہیں ہے, یہ تو بڑی نااہلی کی بات ہے. اور آپ کو کیوس ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی تو کرونا ہمارے پاس آیا نہیں ہے. جس طرح سے اٹلی میں اور ایران میں اور اللہ کا شکر ہے امریکہ میں اور یو کے میں, خدا نہ خواستہ اس کی اگر ایک جھلک بھی ہمارے پاس آ گئی, میں آپ کو لکھ کے جاتا ہوں یہاں پر ابھی عارفین صاحب, آپ یہ میری بات چلائی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو, تو یہ آپ کو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنے والے سربراہان ملک اور صوبے کی اور وزیر اور یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, ڈھونڈنے سے بھی ملیں گے. نظر نہ آنے پہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ 98% متوسط محروم طبقے کے مسیحا جو گراس روٹ لیول سے چنے جاتے تھے, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چنے جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا میئر بھی ہے, وہ نظر آ رہے ہیں کہاں ہیں یہ لوگ؟ نہیں نظر آ. دیکھیں آپ, میں تو اب ان کو بہت کم برا بولتا ہوں. ان کا قصور نہیں, عوام کا قصور ہے, لوگوں کا قصور ہے. لوگوں نے ان کو ووٹ دے رکھا ہے بھائی. کتنے لوگوں کو پرابلم ہے کراچی میں, کتنے لوگ نکل آئے کہ نہیں بھائی یہ آدمی, آپ اس کی آڈیو سنیں, آپ اس کی ویڈیو سنیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی کردار کا مسئلہ ہے, اختیار کا نہیں ہے. میری بات نہیں مانے, میری بات تجربے کر کے دیکھ لیں, آپ لوگوں کو تجربے کا شوق ہے کریں. بھائی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی مسئلہ اختیار کا نہیں ہے. اس کردار کے لوگوں کو لندن کا میئر بنا دو گے جا کر, وہ لندن میں بھی کچرا ابال دیں گے. عارفین صاحب یہ میں 2000 دفعہ یہ والی بات کر چکا ہوں, اور آ رہی ہے نا ساری. کریں نا فاروق سے خالد مقبول کریں نا, عامر خان کریں نا ٹی وی پہ آ کر ساتھ میں کھڑا کریں. نہیں یہ جو آڈیو چل رہی ہے اس کی ہم ایف آئی آر کٹوانے جائیں گے, غلط ہے, فورنزک اس کی ٹیسٹ کرا دو, بول دو نا کہ یہ صحیح ہے غلط. اس کیلیبر کا آدمی ڈو یو اسٹل بلیو اینڈ تھنک جی ہی کین ڈیلیور, ہی کین ڈو سم تھنگ. آپ سور کا گوشت قیمے کی مشین میں ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا, آگے سے سور کا ہی قیمہ نکلے گا. لیکن ان کراچی والوں کی نظر کس انداز میں اتاری جائے؟ جناب ایمن, آج صبح کسی نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا, اس میں متحدہ کی اس زمانے کی وہ فطرے کی صدقے کی پرچی تھی, اور نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ کراچی والوں اس ایک پرچی سے تم اتنا پریشان تھے اور اب دیکھو تمہیں رب نے کتنی پریشانی مبتلا کر دیا. کین یو بلیو؟ دیکھیے یہ لوگوں کا آئی کیو لیول ہے. دیکھیے چند 2.5 کروڑ کی آبادی ہے عارفین صاحب, چند ہزار لوگ تو رہیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کفار سارے لوگ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے تھے بھائی مسلمان. بھائی اس وقت بھی جو ہے وہ جب اس جیسی ہستی جن کے پاس وہی نازل ہوتی تھی, اللہ نے قرآن دے دیا, لوگ 3 چیزیں دیکھتے تھے, ان کا کیریکٹر کیسا تھا, بھئی اس وقت بھی لوگ رہے. تو ایسا نہ سمجھیے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی بھی الطاف حسین والا نہیں رہے گا, یا چند لوگ نہیں رہیں گے, چند ہزار نہیں رہیں گے. نہیں, حق اور باطل ہمیشہ. کیوں نہیں لینے جاتے بہادر آباد مرکز پہ؟ کیوں نہیں جاتے راشن لینے کے لیے؟ کیوں نہیں پوچھتے عامر خان صاحب سے, خالد مقبول صاحب سے, وسیم اختر صاحب سے کہ جی کہاں ہو, کیا کر رہے ہو؟
کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے زبانوں پہ قفل کیوں پڑا ہوا؟ ہاں میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ شاید لوگ خاموشی سے اپنا انتقام لے رہے ہیں. 17 سیٹوں سے وہ 4 پہ لے آئے ہیں اور اگلی دفعہ ڈیفینیٹلی 4 بھی نہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں یار ہمیں لوگوں کو لوگ ابھی بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کو جو ہے وہ اگر یہ خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے اور ان کی مصلحت پسندی, یہ آپ کی خاموشی کی وجہ سے آپ پر یہ زحمت اتری ہوئی ہے. اس کیلیبر کے لوگوں کو تو کہیں پر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر آج شہر میں گھوم رہے ہیں 4 لوگ بھی ان سے مل رہے ہیں, آمین یہ پھر تو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا باس. کراچی میں ایک اور مخلوق آباد ہے جسے کہتے ہیں تاجر برادری. تاجر برادری سر پیٹ رہی ہے, رونا رو رہی ہے, اور اوپر سے ہماری حکومت جو ہے, ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی چاہت ہے آن لائن کاروبار. مجھے روٹی لینی ہے, تندور والا آن لائن کاروبار کا کیا جانے کیا ہوتی ہے آن لائن کاروبار. یہاں لوگوں کو سرکاری اسپتال میں لال دوائی نہیں میسر. کیا مراد علی شاہ کو نہیں پتا کہ انہوں نے 10 سال میں صوبے میں کیا ان کی حکومت نے یا ان کی پارٹی کی حکومتوں نے کیا جھک ماری ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ابھی ہم اس درجے پر فائز نہیں ہوئے ہیں کہ ہم یہ آن لائن منجن بیچ سکیں. کیوں آپ کے خیال میں یہ لوگ اگنورنٹ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکمران سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ والی بات کر کے وہ بڑا تیر چلا رہا ہے, اس نے مسئلہ حل کر دیا. اس کا اور گراؤنڈ ریئلٹیز کا بہت بڑا گیپ ہے. اور وہ کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر ایم پی ایم این کر نہیں سکتا. پوری دنیا میں گراس روٹ لیول کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اسی گلی کا آدمی ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. عارفین بھائی, میں نے چائنا معلوم کیا, ایک ایکس کونسل جنرل رہتے ہیں چائنا میں, ان کی پوسٹنگ تھی. میں نے معلوم کیا کہ ووہان میں ہوا کیا ہے, کیسے. انہوں نے کہا 99% سارا کام لوکل گورنمنٹ نے کیا ہے. نیو یارک میں 99% سارا کام لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. یو کے میں, لندن میں سارا کام 99% لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. بھائی آپ نہ کریں نا ہمیشہ کے لیے 3 مہینے. آپ کو اس وقت 2 چیزیں چاہیے نا پاکستان میں. ایک آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کون بیمار پڑ رہا ہے, دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کس کو کرنا ہے کہ کس کو مدد چاہیے. دو ہی باتیں نا. مدد ہر طرح کی, کس کو شاپ کھولنی ہے, کس کو راشن ہے, کس کو ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں جب ہو گئیں, اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے؟ پورا پاکستان. اس لیے کہ یہ کورونا وائرس کوئی اس کی سرحد نہیں ہے, کوئی اس کو ویزا نہیں چاہیے, اور ہر 25 کروڑ کے تمام انسان. اب اتنے بڑے میگنیٹیوڈ میں مجھے بتائیے کہ ہر گلی میں یہ والی پرابلم اگر ہو تو آپ کے پاس کون سا میکنزم ہے, کون سی فورس ہے, کون سی, سوائے اس کے کہ آپ کی گلی کا جو 4 گلی کا جو کونسلر ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور فورس نہیں. ساتھ میں چونکہ وہ بھی اس معاشرے کا آدمی ہے, کرپٹ ہوگا, بہت سارے کرپٹ ہوں گے یہاں ہمارے والے, آپ سمجھ. اس کے لیے میں نے ساتھ ایک پیکیج ایڈ کیا. میں نے ایک سبمیشن کی کہ بھائی 3 مہینے کے لیے ساری پارٹیز کے ورکرز کے اوپر ایک آدمی لے کر ساری پارٹی ایک 11 رکنی کمیٹی بنا دو اس کے نیچے, اور اس کو بولو کہ اس کے انڈر میں کام. جب 4 پارٹیز کے لوگ اس کے ساتھ کمیٹی میں جڑ جائیں گے, اس محلے میں اس کو پتا ہے عارفین بھائی کون بیمار پڑ رہا ہے, کس کو مدد, کون کہاں کام کرتا ہے, کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. اور پھر حکومت, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنا سارا نظام اس کے ذریعے ٹکل ڈاؤن کرے. وہ جا کر انڈسٹریلسٹ سے بات کر سکتا ہے, وہ جا کر روٹی والے سے بات کر سکتا ہے, وہ جا کر مسجد میں امام سے بات کر سکتا ہے, وہ جا کر اس کے ذریعے ساری چیزیں ہوں گی. تو پاکستان میں امن اور چین سے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. اگین کہہ رہا ہوں, کورونا وائرس ابھی آیا نہیں ہے. حکمرانوں میں آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں, یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں آؤٹ آف سینسیئرٹی, مجھے تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, میرے بدترین مخالفین ہیں جن کے بارے میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو. لیکن مجھے پاکستان میں اگر خدا نخواستہ یہ پھیلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. آپ اتنا بڑا کیوس ہوگا کہ آپ کورونا کو بھول جائیں گے, اور حکمران آپ کو ایڈمنسٹریشن کوئی نظر نہیں آئے گی یہاں پہ. جناب ایمن, یہ مجھے بتائیے, سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن پابندیوں میں مزید نرمی کا فیصلہ. ایک خبر اس طرح سے آئی ہے, سعید غنی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بول نیوز کے نمائندے خصوصی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لاک ڈاؤن کے خاتمے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا. لاک ڈاؤن رہتا ہے, اسی طرح سے رہتا ہے, اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. کیا کچھ ہم حاصل کر پائیں گے, کیا کچھ خدا نخواستہ ہم بگاڑ پائیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو گھروں میں راشن میسر نہیں ہے. یو وونٹ بلیو می سر, یہیں کراچی میں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں بہتر مجھ سے, کہ بچوں کو دودھ نہیں میسر, لوگوں کو کھانا میسر نہیں. بڑے معاملات ہیں. سندھ حکومت کے پاس یہ آڑ موجود ہے. میرے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما آتے ہیں اور کہتے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا, کورونا سے مر جائے گا. جناب ایمن,
کچھ تصیف فرمائیے ذرا. نہیں کورونا سے بھی مرے گا اور ویسے بھی لوگ مر رہے ہیں, کتے کے کاٹنے سے بھی لوگ مر رہے ہیں. لاڑکانہ میں جو ہے ایک ہی سرنج سے, ایڈز والے سرنج سے سب کو سرنج لگانے سے بھی لوگ مر رہے ہیں. روڑی کینال میں ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا رہی ہے, سندھ کی میری ماں, میری بہن, اور اس کے پاس جو ہے وہ روٹی اس لیے نہیں, اپنے بچے کو کھلانے کے لیے, خود کو کھانے کے لیے مر رہے ہیں. تو وہ تو روزانہ مر رہے ہیں. وہ تو کوئی اس کے, آپ ہسپتال بھرے پڑے میں روزانہ, کورونا سے پہلے بھی مر رہے تھے. دیکھیے میں یہ جو جتنے ابھی آپ جو اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب حکومت کے اوپر پریشر جائے گا تو وہ پینک ہوگی, کیونکہ اس نے پہلے تیاری نہیں کی ہوئی. یقیناً پرابلمز بہت زیادہ ہیں. اب جس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے, بوتیک ساری بند ہیں, ٹیلر سارے بند ہیں, کپڑے کی دکانیں ساری بند ہیں. یہ مہینہ وہ ہے, یہ جن کے میں نے نام لیے, کپڑے والے, بوتیک والے, ٹیلرز اور یہ سارے, یہ سب لوگ اس ایک مہینے میں کام کرتے ہیں, 1.5-2 مہینے میں, اور پورا سال ان کا جو ہے وہ سارا چلتا. اچھا نظر یہ آئے گا کہ بھئی یہ تو بڑے پیسے والے لوگ ہیں, شاپ اونرز ہیں سر. بھئی وہ چند 100 لوگ ہوں گے, لیکن ان کے نیچے لاکھوں لوگ جو کہ مزدور ہیں, ان کا کاریگر ہے, ان کا مزدور ہے, وہ لاکھوں لوگ ہیں, اور وہ بیچارہ غریب آدمی ہے. اس کو آپ ابھی تو جب آپ بازار میں لوگ گھوم رہے ہیں تو ایک شاپ کو کھولنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں تو وہ ایس او پی بنا بھی سکتا ہے, وہاں تو ایک ایک کر کے ڈیل کر سکتا ہے. آپ شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, آپ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ساری چیزیں کھلی, وہاں تو جا رہے ہیں لوگ, وہاں تو منگل اراؤنڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ. چونکہ اچھا اس سیگمنٹ کو آپ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے تمام انڈسٹریلسٹ سے میری بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ کیوس اور دوسری جگہوں پہ ہے, ہم تو ایس او پیز بنانے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ بس یہ ہو گیا کہ سب کی واہ تعریفیں ہو گئیں. بھائی ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے نیچے کی تشریح تو آپ کریں گے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں بالکل کریں لاک ڈاؤن. ابھی بھی نہیں کیا ہوا آپ نے لاک ڈاؤن, آپ نے صرف اور صرف جو کاروبار کو دیکھیں. ایک بڑا خطرناک تاثر ابھر رہا ہے عارفین بھائی. میں لوگوں سے بات کروں, دیکھیے پیپلز پارٹی کی ہسٹری تو اچھی نہیں رہی ہے نا, کراچی میں کے حوالے سے, حیدرآباد کے حوالے, یا میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتاؤں, میں دیکھیں میں تو میری پارٹی کا نام ہے پاک سے زمین پارٹی. میں ایتھنک سیاست نہیں کر رہا. میرے پاس تو جو ہے وہ سندھی بھی ہے, پختون بھی ہیں, بلوچ سارے لوگ ہیں, اور مجھ پر تو یہ دوسرے لوگ, ہمارے لوگ الزام لگاتے ہیں, یہ ایم کے والے یہی تو کہتے ہیں کہ یہ موجر نہیں کر رہا, موجر جاگ کا نعرہ نہیں لگا رہا. میں بالکل کام, ہم لاڑکانہ میں جلسہ کر کے آئے, لیکن جہاں جو غلط ہو رہا ہوگا, میں وہ اگر میں فرض کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی لاڑکانہ میں ایک بچے کو کتا کاٹ رہا ہے اور وہ مر رہا ہے راستے میں, مجھے اس کے مرنے کی تکلیف ہے اس بچے کی, تو مجھے کراچی میں بھی مرنے والے بچے کی اسی طرح تکلیف ہے. یہ نہیں کہ میں مہاجر اگر کوئی مر رہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, اور سندھی مر رہا ہے تو تکلیف ہوگی, یا بلوچ مر رہا ہوگا, نہیں, سب کی مجھے تکلیف برابر ہے. ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے 136 اسسٹنٹ کمشنر لگائے, ایک آدمی بھی دوسری زبان بولنے والا نہیں ہے. لوگوں کے دماغ میں سوال تو آئے گا. آپ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام پاس کروا رہے ہیں, ایک آدمی بھی دوسری زبان بولنے والا نہیں ہے. جو اس کا نمائندہ ہے, ممبر ہے پبلک سروس کمیشن کا, 6 بندے اس کے گھر سے پاس ہو رہے ہیں, 6 بندے اس کے گھر سے پاس ہو رہے ہیں اس وقت. اور آپ ایک ایڈ دے رہے ہیں اخبار میں کہ تمام سندھ کے ضلعوں کے لوگوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ آفر کر رہی ہے پروونشل گورنمنٹ. اس میں خاص طور پر ایک خانہ لکھا ہوا ہے, ایک بنا ہوا ہے, جس میں بڑے نوٹ لکھے ہوئے ہیں بڑے موٹے موٹے الفاظ میں کہ کراچی اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈومیسائل والے اس اسکالرشپ کے لیے زحمت نہ کریں. تو جب اس طرح کی گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے, وہ جب کاروبار بند کر رہی ہے یہاں پر, تو میں نے دسیوں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مہاجروں کے پاس اب یہ کاروبار رہ گیا تھا. یہ حکومت اس کاروبار کو, مہاجروں کے پاس سے یہ کاروبار بھی لینا چاہ رہی ہے, تباہ کرنا چاہ رہی ہے. یہ تاثر ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہوگی, یہ تاثر ہے, لیکن اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ سنی ہے بات, میں روزانہ سنتا ہوں, اور اگر کوئی اچھی میٹھی میٹھی بات کرے, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, انٹینشن I don't question their intention, ایسی ہی بات ہوگی جو پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے. لیکن یہ کراچی حیدرآباد میں یہ تاثر ابھر رہا ہے, کیونکہ اب ایک لے دے کر یہ کاروبار رہ گیا ہے اردو بولنے والوں کے پاس, زیادہ تر ان کے پاس ہے. وہ کاروبار سندھ حکومت تباہ کرنا چاہ رہی ہے. میں ان کو آواز لگا رہا ہوں کہ یہ تاثر ہے, خدا کے واسطے ایڈریس کریں, آپ کا فائدہ ہوگا. 6 شہر, 6 ٹیم, 6 سیلیبریٹی کیپٹن. صرف 1-2 شہر نہیں, ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان. کراچی نائٹس, لاہور لیپرڈز, اسلام آباد ایگلز, کشمیر ہیروز, کوئٹہ وولفز, پشاور ہاکس. تو ہو جائیں تیار, پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے. جتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو, کھیلیں گے آپ اس رمضان. گیم شو ایسے چلے گا لیگ.